اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. دو باتیں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا انسان کو کمزور پیدا کیا. میرے اپنے مطالعے میں جتنا میں نے دین اسلام کو سمجھا اور باقی جتنے مذاہب کو دیکھا، جتنا پاک و صاف اور جتنا آسان یہ دین ہے، کوئی اس کے آس پاس بھی نہیں. یعنی سب سے پہلی بات تو اس کیٹیگری کے لوگوں کی ہے جو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو ہٹا دیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانتے، بس ایویں ہی کسی کہانیوں میں لگے ہوئے، ان کو تو ہٹا دیں، کیونکہ وہ تو بالکل ہی گئے گزرے. ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ ساری کائنات، یہ سارا نظام ایسے ہی نہیں چل سکتا. کوئی بنانے والے موجود ہیں، ان ساروں کو حکم کرنے والے موجود ہیں. یہ انسان اپنے آپ کے اوپر نظر ڈال لے تو اس کو احساس ہو جائے کہ یہ کوئی عام نظام نہیں ہے جو مجھے ملا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے نہیں. اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ اس دنیا کے اوپر، ساروں کے فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں. تو بہرحال اس کو ہٹائیں. اب جو لوگ مانتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں دین کے اوپر، تو ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے جو بتوں کی پوجا کرتا ہے یا شرک کرتا ہے. اس کو ایک عاقل بچہ، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو سمجھ عطا فرمائی ہے تو عاقل بچہ بھی ان کو نفی میں ڈال سکتا ہے. نفی میں کہہ سکتا ہے پتھر تمہاری خواہش کیسے پوری کر سکتا ہے. جو ایک پتھر تم اپنے اوپر سے مکھی نہیں ہٹا سکتا، وہ تمہیں کیا اولاد دے گا، وہ تمہیں کیا مال دے گا. اس کو تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب تم اس کو بنانے کے بعد تم اس سے کہتے ہو کہ میری یہ ساری چیزیں پوری کر دو. اب باقی رہ گئی صرف آسمانی کتابیں. اب آسمانی کتابوں میں آپ اگر صرف ایک کرسچینٹی کو اٹھا لیں تو اس میں اگر دین میں آپ کو آگے جانا ہے تو شادی وغیرہ پھر نہیں کرتے وہ. اب اگر شادی نہ کرے ایک انسان تو وہ کیسے اپنی پوری زندگی گزارے؟ انا للہ، فطرت کے خلاف، فطرت کے خلاف. چنانچہ سب سے اچھا، سب سے آسان، سب سے مزے کا دین اسلام. ایک چھوٹی سی سنت، ہم 5 بار وضو کرتے ہیں. آپ ذرا خود تسلی سے سوچیں، خود تسلی سے سوچیں. جو بندہ دن میں 5 بار وضو کرتا ہو، چہرے کو دھوتا ہو، ہاتھوں کو دیتا ہو، اور جو ایک بندہ یہ کام نہیں کرتا ہو، کچھ ہی سال اگر یہ کام لگاتار ہو رہا ہو تو ان کو دیکھنے میں فرق آ جائے گا. نہیں صرف آنکھوں سے دیکھنے میں فرق آ جائے گا. نہیں چہرہ اتنا صاف رکھتا ہے وہ بیچارہ، ہاتھ ہر وقت دھوتا رہتا ہے، پاؤں ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی جا کے دھوتا رہتا ہے. دوسرا تو بالکل کبھی دھوئے گا جب دل چاہے گا دھوئے گا، نہیں دھوئے گا کون ہے پوچھنے والا اس کو. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں قیامت والے دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت وہ اپنے وضو کے اوضاع سے پہچانی جائے گی، چمک رہے ہوں گے. اتنی پاکی صافی یہ لے کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا. ورنہ کیا ضرورت ہے پاک و صاف رہنے کی؟ کیا ضرورت ہے بھائی ہاتھ منہ دھونے کی اور ہر وقت یہ والی ایک محنت کرنی؟ کوئی بھی عقل مند بندہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، پوچھیں بھائی یہ میں کرتا ہوں، یہ پانی سے ہاتھ دھوتا رہتا ہوں، منہ دیتا رہے، میری اچھا ہے برا ہے؟ چوٹ نہیں لگی ہوئی، کوئی زخم نہیں ہو، 100% بولے گا اچھا ہے بھائی. اور ہائیجینک، بہت ہائیجینک رہتے ہو تم. اب ہم تو 1450 سال سے ایسے ہی رہ رہے ہیں الحمدللہ. اور کسی مذہب میں کوئی اس طرح کی 19-20 چیز بھی مل جائے تو مجھے بتائیں. بلکہ الٹا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ ان کے بارے میں تو، ہندوؤں کے بارے میں تو وہ آتا ہے کہ وہ نجاست اور ساری چیزوں کو اپنے گھر میں لگاتے پھرتے ہیں. جن کے پاس بھی ہم نہیں، جن کے قریب بھی نہیں جا سکتے، وہ ان کی یہ حرکتیں. انا للہ. تو یہ اتنا آسان دین، اتنے پیارے اللہ تعالیٰ نے احکامات واضح طور پہ بیان کر کے دے دیے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ ایلس. کلیئر، مطلب یہ سارے ایکشنز ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر. کوئی محنت، کوئی دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ دنیا میں دوسری چیزوں پہ غور و فکر کرو، جہاں اللہ تعالیٰ نے معاملات رکھے ہیں اس کے اوپر غور و فکر کرو. ان ساری چیزوں میں نہ ہو، باقی بھٹک ہی رہے ہیں ادھر.